یہ اتنا پاورفل دھماکہ تھا کہ زمین کی لاکھوں ٹن وزنی دھاتیں اس دھماکے کے بعد اڑ کر اسپیس میں چلی گئیں اور اس ٹکراؤ والی جگہ پر 150 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا گڑھا بن گیا، جس کے 16 منٹ اور 40 سیکنڈ کے بعد زمین پر ہر طرف ریکٹر سکیل کے مطابق 11 کی شدت کا شدید ترین زلزلہ آیا، جس نے سونامی کی بڑی بڑی لہروں کو پیدا کیا اور زمین کی پلیٹس میں ٹکراؤ کی وجہ سے وہ آتش فشاں پہاڑ جو کہ اب تک سو رہے تھے اچانک سے ایکٹیو ہو کر آگ برسانے لگے۔ اس کے 800 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تقریباً ہر جانور دھول اور راکھ کے اندر بدل گیا۔ اس تباہی میں اڑنے والے ڈائناسور زمینی خطرے سے تو بچ گئے، لیکن جو میٹل اور پتھر دھول بن کر خلا میں گئے تھے وہ زمین کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آگ کے گولے بن کر 40 منٹ کے بعد زمین پر برسنے لگے۔ اس کے علاوہ دھول کا ایک بڑا طوفان جو کہ 6000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی دوسری طرف باقی بچ جانے والے جانوروں کے لیے موت لے کر آ رہا تھا۔ یہ کئی کلومیٹر موٹے بادل تھے جنہوں نے سورج کو چھپا دیا۔ زمین کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، یعنی کہ وہ ٹیمپریچر جس پر پانی بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس نے پیڑ پودوں کی تقریباً پوری آبادی کو ختم کر دیا، اور اس کے صرف 40 منٹ کے بعد یہ ٹیمپریچر 200 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا اور ان بچے کچے ڈائناسورز کو بھی ختم کر دیا جو کہ اس دھماکے سے کئی 100 یا 1000 کلومیٹر دور موجود تھے۔ زمین کے تقریباً 95% جانوروں کا اس دھماکے کے بعد صفایا ہو گیا، لیکن 30 کلو گرام سے کم کے جانور کسی طرح سے اپنے آپ کو سنبھال کر اور خود کو چھپا کر کسی طرح سے اس دھماکے سے بچنے میں کامیاب رہے۔